بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعد المنبر فقال آمین 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 قیل یا رسول اللہ انک حین صعدت المنبر قلت آمین 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 قال ان جبریل آتانی فقال من ادرک الشہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین ومن ادرک ابویہ او احدہما فلم یبرہما فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین رواہ ابن حبان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو 3 بار آپ نے آمین 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 فرمایا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے آمین 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 فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، جس شخص نے ماہ رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی تو وہ آگ میں گیا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ اور جس شخص نے ماں باپ دونوں کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی نہ کی اور مر گیا تو وہ آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ بھی آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا۔ میرے دوستو، یہ ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور بہقی میں شعب الایمان میں اس کو روایت کیا گیا، مسند میں امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا۔ تو یہ سب سے پہلی وعید جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رمضان کریم کا میٹھا مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ پائیں اور اس کی قدر نہ کریں۔ اس پاک مہینے میں، اس رحمتوں والے مہینے میں، برکتوں والے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکیں، عبادت خداوندی نہ کریں، روزے نہ رکھیں اور تراویح کا اہتمام نہ کریں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت نہ کریں، ان کے بارے میں وعید ہے کہ جن کو یہ ماہ مقدس ملا اور انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اس میں اعمال نہ کیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے حکم کو جو کہ فرض ہے، روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، اگر اس حکم کو پورا نہ کیا تو اس کے لیے وعید کیا ہے؟ اس کے لیے وعید یہ ہے کہ وہ اس ماہ مقدس کو پائے اور مغفرت نہ کروا سکے، اللہ کی رحمتیں نہ سمیٹ سکے، تو وہ اس حالت میں مرا۔ اور وہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ وہ آگ میں گیا، اور اللہ تعالیٰ دوسرا جو اس کے لیے حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ایک تو اس کے لیے یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں پھینکے گا، جہنم کی آگ میں، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ یہ اللہ خود جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے آمین کہلوا رہا ہے۔ یہ ہلکا لینے والی بات نہیں ہے، یہ جو بات ہے ہلکا لینے والی نہیں ہے۔ پورے سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور وہ پورے سال میں جو انسان سے خطائیں ہوئی ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں، جو غفلتیں برتی ہوتی ہیں، جو گناہ کیے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پر زنگ لگا ہوتا ہے، ہمارا باطن ناپاک ہوا ہوتا ہے، اس ماہ مقدس میں
اس برکت والے مہینے میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندے کو پکار رہی ہوتی ہے۔ تو بدنصیب وہ انسان ہے جو اس مہینے کو پالے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور اپنی گناہوں کی تلافی نہ کروا سکے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نہ سمیٹ سکے اور جہنم سے خلاصی نہ پا سکے۔ تو میرے دوستو، سال کے 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہے جو کہ پورا مہینہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ کریم خود ندا فرما رہا ہے، منادی فرما رہا ہے کہ مجھ سے میری رحمت لے لو، مجھ سے بخشش لے لو، مجھ سے روزی لے لو، مجھ سے گناہوں کی معافی لے لو۔ تو میرے دوستو، بڑا ہی خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے اس مہینے کو پایا، اس مہینے کا قدر کیا، اس ماہ مقدس میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی اور اپنے آپ کو سرخرو کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کر لیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر جس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے آمین فرمایا وہ والدین ہیں۔ والدین کی عظمت اس پر قرآن خود دال ہے کہ والدین کے بارے میں حکم ربی یہ ہے کہ ماں باپ کے آگے آپ اف تک نہ کریں، ماں باپ کو جھڑکیں بھی نہیں، جب بات کریں ماں باپ کے ساتھ میٹھی بات کریں، میٹھے لہجے میں بات کریں، آپ کے لہجے میں مٹھاس ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان کی تخلیق کی جاتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر آخر تک ماں باپ اس کے لیے ہر وقت جھولیاں پھیلا کے دعائیں کرتے ہیں، ماں باپ اس کی خیر مانگتے ہیں، اور وہ جو لمحے انسان پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک جو لمحات گزارتے ہیں زندگی کے، اس پہ والدہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماں بڑے اچھے انداز میں، بڑے میٹھے انداز میں بچے کی تربیت کرتی ہے، اور باپ جاتا ہے روزی کمانے کے لیے اور نان و نفقہ جو ہے، اپنی اولاد کا خرچہ، اپنی اولاد کی روزی وہ تلاش کرتا ہے، اور تلاش کر کے اپنے بچوں کے معاملات کو پورا کرتا ہے۔ تو ان کے احسانات کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو اگر کسی کو ماں باپ مل جائیں یا دونوں میں سے ایک مل جائیں اور وہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کر سکا، دور حاضر تو انتہائی فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں ماں باپ کی قدریں بہت کم ہو چکی ہیں، ماں باپ کا خیال نہیں کیا جاتا۔ ماں باپ تھوڑے سے عمر رسیدہ ہوتے ہیں تو وہی اولاد اپنے والدین سے کہتی ہے آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں پیدائش سے لے کر جب ہم دنیا میں بنا کپڑوں کے آئے تھے، ہمیں انہی والدین نے پال پوس کے دن رات جگراتے کر کے ہمیں بڑا کیا ہے، اور بڑا کر کے ہمیں کسی قابل بنایا ہے۔ تو آج ہم ہی لوگ ان والدین سے کہتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور آج کی جو نوجوان نسل ہے بات بات پر اپنے والدین سے جھگڑا کرتے ہیں، اپنے والدین سے بد کلامی کرتے ہیں، اپنے والدین کو جھڑکتے ہیں، اپنے والدین کو ڈانٹتے ہیں، اور والدین اگر کوئی نصیحت کر دیں تو ادھر سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر دونوں مل جائیں، والدین یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے، اور وہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کر سکا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو وہ کہاں گیا؟ وہ جہنم کی آگ میں چلا گیا۔ اور دوسرا عذاب کیا اللہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس بارے میں قرآن میں بڑی وعید آئی ہے۔ میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ جن جن کے والدین موجود ہیں،
والدین میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو ان کے لیے اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کریں، ان کو راضی کر کے آخرت میں ٹھکانہ جنت بنا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور جن کے موجود نہیں، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ کیا کریں؟ وہ روزانہ اپنے والدین کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرے، جو بھی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اچھے اعمال کرے، اس کا ثواب اپنے والدین کو روزانہ بھیجتا رہے۔ اگر وہ اس طرح کرتا رہے گا تو میں نے علماء سے، اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہے کہ اس شخص کی کبھی برکتوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ شخص جس کے والدین حیات ہیں یا وصال کر گئے ہیں، وہ روزانہ جو کلام پڑھتا ہے، جو کار خیر کرتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، اس کا ثواب اپنے والدین کو بھیجتا ہے۔ اس شخص کی برکتوں میں، اس کے رزق کی برکتوں میں، اس کے سارے معاملات کی برکتوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو والدین کا ادب اور احترام کرنے کی اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تیسرے نمبر پر وعید آئی ہے، اس میں جو پیغام ملا اللہ کریم کی طرف سے بوسیلہ جبریل امین علیہ السلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس پر آمین کہا، وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا نام نامی آئے۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، جب آپ کا نام نامی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے نام نامی کے آنے پر درود پاک نہیں پڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا۔ تو میرے دوستو، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا نام نامی آئے، کل کائنات اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے سجائی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے سجائی ہے، اور ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کا نام نامی آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے عاجزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔